إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 91 اور 92. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی. موضوع سخن بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل ایک آئینہ ہے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے. ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کے خلاف ورزیاں، انہوں نے عہد شکنی جو کی ہے، یہ سارے ہمارے لیے عبرت ہے. قرآن مجید نے درس کے طور پر، تاریخ عبرت کے طور پر آیات میں، قرآن میں بنی اسرائیل کا بار بار تذکرہ کیا ہے. ان تذکروں میں غور کی ضرورت ہے. ان دو آیتوں میں پروردگار عالم نے ایک دفعہ پھر ان کے چہرے سے نقاب الٹایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جب ان سے کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو. کون سے یہودیاں؟ جو زمانے رسول خدا میں جو بس رہے. زمانے رسول خدا ہے، نبی مکرم ہے، اور جو قانون ہے وہ قرآن کا ہے. لیکن یہ کس قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ تورات کے تحت. البتہ ابھی قرآن یہ بتائے گا کہ اس قانون کے تحت جن کے یہ خود جو ہے اعتراف کرتے ہیں، ان کے بھی یہ پابند نہیں تھے. زمانے رسول خدا میں حضرت موسیٰ کی پیروکار بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں لوگ. قرآن کے اس زمانے میں تورات پر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لوگ. اسی لیے قرآن نے ان کو مخاطب کیا ہے. خداوند متعال نے ان کو مخاطب کیا ہے. یہ مخاطب ہیں، خداوند متعال مخاطب ہے. اور یہ خداوند متعال کی طرف سے احسان ہے کہ خدا کسی قوم کو اپنے لیے کیا خطاب قرار دے. خدا مخاطب ہو اور انہیں کہے سدھر جاؤ، تم ایمان لے کے آؤ. تمہارے لیے ایمان لانے کی ضرورت ہے. اس ایمان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایمان تمہارا اپڈیٹڈ نہیں ہے، پرانا ہے. زمانے موسیٰ میں تم ابھی ہو. تمہیں وہاں سے چل کے ادھر آنا ہے، اس زمانے میں آنا ہے، جدید دور میں آنا ہے، جدید زمانے میں آنا ہے. اور خداوند متعال نے جو لیٹسٹ تعلیمی تمہارے پاس جو تھیوری اور قانون رکھ دی، اس کی طرف تم نے آنا ہے. لیکن یہ مصر کیا تھے؟ ہم نے وہیں پہ رہنا ہے، اسی زمانے میں ہی رہنا، آگے ہم نے نہیں آنا، ترقی ہم نے نہیں کرنی. خدا کا فرمان کیا ہے؟ جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لے کے آؤ، کس کے اوپر؟ بما انزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کی ہے، جسے خود اللہ نے نازل کی ہے، وہ قرآن، اس قرآن پر ایمان لے کے آؤ. انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا نؤمنو، ہم تو ایمان لے کے آئیں گے، بما انزل علینا، اس پر جو ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو کتاب ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے ان کے اوپر ایمان لائیں گے. خطاب یہودیوں سے ہے. آمینو خداوند متعال کی طرف سے ایمان لے کے وہ ہر انسان سے ہے، چاہے وہ اس کا تعلق مشرکین سے ہو، چاہے اس کا تعلق یہودیوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق مسیحیوں سے ہو، چاہے زرتشتیوں سے ہو، چاہے کسی بھی قوم سے ہو. قرآن کا خطاب ہر انسان کے لیے انسان ہونے کی حیثیت سے ہے. خدا نے خطاب کیا، خدا نے ایمان لانے کو کہا. جواب میں رد عمل کے طور پر انہوں نے کیا کہا؟ قالو، ہم ایمان لے کے آئیں گے اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی تورات کے اوپر. تورات ہماری کتاب ہے، ہمارا نبی موسیٰ ہے، ہم موسوی ہیں. قرآن نے پردہ اٹھایا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تم نے تو نہ انجیل پہ تمہارا ایمان تھا نہ تورات پر. حقیقت یہ ہے تمہارا ایمان نہ تورات پہ ہے، اس سے پہلے انجیل پر بھی نہیں ہے.
انانیت ان کے اندر، انانیت، خداوند متعال نے ان کا جھوٹ واضح کیا ہے، جھوٹ ہمارے سامنے لے کے آیا خدا۔ ان کا جھوٹ کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کے آئیں گے اپنی کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، بنی اسرائیل پہ جو نازل ہوئی ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، نہ تم پہلے والے انجیل، وہ بھی تو خدا کی طرف سے تھا، اس پہ بھی تم ایمان لینے کے آئے ہو، اور ابھی جو قرآن نازل ہوا ہے خدا کی طرف سے اس پر بھی تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو، لہٰذا تمہارا جھوٹ ہے یہ۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، جبکہ یہ قرآن حق ہے، حق پہ چلنا ہے نا، اہل کتاب ہے نا، یہودی اہل کتاب ہے، مشرکین اہل کتاب نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے کہ مشرکین کے لیے اگر یہ خطاب ہو وہ ممکن ہے جو ہے اس پر عمل نہ کرے، کیونکہ وہ زیرو پہ ہیں، وہ تو خدا پہ بھی ایمان نہیں لاتے، نہ وہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے، نہ پہلے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں بہت مشکل ہے، ان کا سدھرنا مشکل ہے، ایمان لانا مشکل ہے، لیکن اہل کتاب تو اہل کتاب ہے نا، یہ زیرو پہ تو نہیں ہے، یہ تو 50% پہ آپ تو اس کو تصور کریں۔ اہل کتاب والے خدا کو بھی ماننے والے ہیں اور یہ بھی جاننے والے ہیں کہ خدا کا ایک رسول ہوا کرتا ہے، خدا رسول کو بھیجتا ہے ہدایت کے لیے، اس رسول پر پروردگار عالم ایک کتاب نازل فرماتے ہیں قانون کے طور پر، اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا وہ ان کے لیے تو آسان تھا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک بیماری ہے، وہ بیماری کے انانیت، خود پرستی، انانیت کے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے، میں جو چاہتا ہوں وہ کروں گا، میں اور ہم، یہ جو میں اور ہم ہے نا اس کو کہتے ہیں انانیت، خود خواہی، خود پرستی، شرک ہے یہ، شرک۔ جہاں پہ خدا کے حکم کے سامنے میں کوئی کہے یہ شرک ہے، ہم اگر کوئی کہے ہم وہ نہیں کریں گے یہ کریں گے، شرک ہے۔ اور وہ افراد، وہ شخص، وہ مومن کہ جو خداوند متعال کی آمنو کے مقابلے میں آمنا کہیں، یہ کیا ہے؟ توحید، عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ لبیک جو کہتا وہ نظر آئے، آمنو کہیں، آمنا ہم ایمان لے کے، آپ حکم کریں اور حکم آپ کی ہو تو، لیکن یہاں پہ کہ آمنا نہیں، ابھی آگے خدا متعال آگے اور واضح فرمایا جائے گا۔ انہوں نے آگے بھی کہے، نہ صرف آمنا کہے، انہوں نے کچھ اور بھی کہے، نافرمانی کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے۔ لہٰذا انانیت بہت عجیب چیز ہے اور بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اور بہت ہی بڑی بیماری ہے انانیت۔ جہاں پہ بھی انانیت ہو وہاں پہ شرک ہے، شرک یہاں پہ شرک عقیدتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اس حوالے سے کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں اور رسول خدا کو مانتے ہیں، شرک عملی ہے، کہا کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر، اس کتاب پر، اس تورات پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، لیکن عملی میدان میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انانیت ہے، خود خواہی ہے، خود پرستی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مشہور جملہ ہے انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال۔ حق پرست کیا کرتے ہیں؟ حق پرست کے لیے میزان کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتے ہیں بات کون سی ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے، بات میں کیا وزن ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر کیا کہا جا رہا ہے وہ بات تمہیں حق لگے، وہ بات تمہیں عقل کے مطابق لگے، وہ بات اگر تمہیں فطرت کے مطابق لگے، اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو۔ یہ ہوتی ہے حق پرست، حق محور۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور جملہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اعرف الرجال بالحق ولا الحق بالرجال۔ اعرف الرجال بالحق، شخصیات کو حق کے پیمانے سے پرکھو، نہ کہ حق کو شخصیات کے ذریعے سے تم جو ہے نا جاننے کی کوشش کرو۔ یہ آج بھی ہمارے اندر بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہمارے ملت کا جو سب سے بڑا مسئلہ علمیہ ہے، علمیہ یہی ہے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا، یہاں پہ بھی یہی ہے۔ حق کو پہچانو، موسیٰ علیہ السلام حق ہے یقیناً، لیکن اپنے زمانے کے لیے۔ اگر ہم شخصیات کو اپنائیں گے، شخصیات کو ان کی طرف جائیں گے، ان کی تقلید کریں گے، ان کو قائد مانیں گے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے یہی حق ہے، تو اس سے کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ ممکن ہے یہ شخصیت جو ہے وہ انحراف ہو جائے، منحرف ہو جائے، سست ہو جائے، حق سے دور ہو جائے، بک جائے،
اس وقت کیا کریں گے آپ؟ عرف الرجال بالحق، شخصیات کو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین جانتے ہیں نا، اس سوسائٹی میں ہیں، مولا امیر المومنین 25 سال گوشہ نشین رہے ہیں، گھر میں رہے ہیں، آپ کا حق نہ رہ گیا، آپ کو پتہ کہ حق کیا چیز ہوا کرتی ہے، آپ خود حق ہے نا، آپ کے حق ہوتے ہوئے آپ کو گھر میں بیٹھنا پڑا ہے آپ کو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعرف الرجال بالحق، اے مسلمانوں، اے انسانوں، شخصیات کو حق کے ذریعے سے پہچانو، نہ کہ حق کو شخصیات کے ذریعے سے، اس لیے کہ تم منحرف ہو جاؤ گے اگر شخصیات کے پیچھے چلے، حق سیکھے بغیر، حق سمجھے بغیر، حق جانے بغیر، تو جو ہے منحرف ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے، شخصیت بھی منحرف ہو جائے گی، تم بھی اس کے ساتھ منحرف ہو جاؤ گے۔ بلکہ کیا ہے؟ حق کو پہلے پہچانو، حق کو جانو، حق کی نشانیاں تمہیں پتہ ہو، حق کی حقانیت تمہیں پتہ ہو، اس کے بعد دیکھو کون سی شخصیت حق کے مطابق ہے، اس قانون کے مطابق کون چل رہا ہے، چلے، جب تک چلے اس کے ساتھ رہو، جب وہ چھوڑ دے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے مولا فرماتے ہیں۔ دینی جو نظریہ نا، وسعت، یہ نظریہ وسعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تعلیمی حوالے سے جب دین نے بات کی تو کیا کہا؟ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کو، چین بھی جانا چلے تمہیں، چین چلے جاؤ، چین جو بت پرست ہے ان کی طرف بھی چلے جاؤ، کیونکہ علم کے لیے تو نہیں ہے نا کوئی فرقہ واریت، تو نہیں ہے نا، علم کے لیے، علم کے لیے تو کوئی نہیں ہے نا یہ فلان فرقے سے فلان دین سے، علم علم ہے، حق ہے علم۔ آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنی تعلیم کے لیے کیوں یورپ جاتے ہیں؟ آپ کیوں انگلینڈ جاتے ہیں؟ اس میں کوئی مذائقہ تھوڑی ہے کہ آپ جائیں، کیونکہ تعلیم ہے، علم ہے، اس کا کسی دین سے تعلق نہیں ہے، جان ہے، بایولوجی آپ جان ہے، کیمسٹری آپ جان ہے، فزکس آپ جان ہے، اس میں آپ ترقی کریں، اور جس سے بھی آپ لیں اس سے لیں، حکمت لیں، اگرچہ مشرکین سے ملے۔ ہاں یہ بھی معصوم کا فرمان، حکمت لو، علم لو، اگرچہ مشرکین سے ملے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا گم شدہ چیز ہے، یہ تمہاری ملکیت تھی، تم نے چھوڑ دیا، سستی تم نے اختیار کی، یہ چلا گیا کہاں پہ؟ ان کے پاس۔ اب ان کے پاس ہے نا تو لے لو، تمہاری اپنی چیز ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو ہے نسلی تعصب نہیں ہے یا دینی تعصب نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ حق کی طرف جانا ہے، انسان نے حق کے پیچھے جانا ہے۔ ان کا کیا مسئلہ تھا؟ انانیت اور خودخواہی کی وجہ سے دین حق سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے خداوند متعال نے جب یہ فرمایا، جب ان کے چہرے سے یہ نقاب الٹایا کہ ان سے جب کہا گیا کہ تم قرآن پر ایمان لے کے آؤ، انہوں نے کہا نہیں، ہم قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے، انانیت دیں گے، خودخواہی دیں گے، ہم اپنے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر جو کتاب تورات کی شکل میں نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے کے آئیں گے۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ قرآن حق ہے، اس وقت قرآن حق ہے، نہ صرف حق ہے، مصدقا لما معہم، یہ قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے خود تورات کی۔ یا تو ہے نا، اگر کوئی کہے کہ یہ جو قرآن نعوذ باللہ کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ بالکل مخالف ہے ہماری کتاب کی، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں قرآن فرما رہے ہیں پہلی بات حق ہے، حق کی طرف سے، من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی۔ دو، مصدق بھی ہے، تصدیق کرنے والی کتاب بھی، کن کی؟ جو نشانیاں تورات میں ہیں، جو خبریں تورات میں ہیں، جو معارف تورات کے اندر ہے۔ اگر ان کے اندر عقل ہوتی نا، ان یہودیوں میں عقل ہوتی نا، یہ قرآن کی طرف آتے، اس لیے کہ خود ان کے نبی کی طہارت قرآن نے بیان کی ہے۔ اگر مسیحیت میں عقل ہوتی وہ فوراً ڈائریکٹلی فوری طور پر قرآن کی طرف آئے، اس لیے کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ، حضرت مریم کا تذکرہ قرآن نے کی ہے اور بہترین انداز میں کی ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو کسی کو نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا، تاریخ اوراق میں گم ہو جانا تھا۔ قرآن نے آ کے ان کی شخصیت کو اجاگر کی ہے، ان نبیوں کی، ان کے طہارت کا اعلان کیا، ان کے نبی ہونے کا اقرار کیا، نبی ہونے کو ثابت کیے، موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کو ثابت کیے، ان کے محنت کو ثابت کیا، ان کے ثابت قدمی کو ثابت کیا، قرآن نے ثابت کیے۔ وہ آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آئے یہ لوگ، انانیت اور خودخواہی کی وجہ سے۔ قرآن مخالف تورات تھوڑا ہے، مخالف نہیں ہے، ہم آہنگ ہے، ہم آہنگ۔ یہ بیوقوفی ان کی، کم عقلی ہے۔ آپ دیکھیں ایک مثال آپ کے، قرآن اللہ کی کتابوں کی لیٹسٹ شکل ہے، لیٹسٹ ورژن ہے یا نہیں ہے؟
آپ مثلا اگر کوئی میٹرک کا طالب علم وہ بایولوجی اگر پڑھ رہا ہو اور چلا جائے وہ انٹر میں FSC میں جائے پھر میڈیکل میں جائے اس کے بعد جائے MBBS میں وہاں پہ بھی وہ یہی بایولوجی کو پڑھے، کوئی عقل مند طالب علم جو چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بنے وہ کہے گا کہ نہیں مجھے وہی کتاب چاہیے جو میٹرک میں ہے، کہے گا کوئی مجھے وہی چاہیے، میں نے وہی پڑھنا ہے۔ وہ چلا جائے انٹر میں وہ کہے میں نے آگے نہیں جانا، اسی کو میڈیکل میں پڑھنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے، تو یہ تو بیوقوفی ہے۔ بندے خدا تو نے اگر کچھ بننا ہے تو تجھے اس کی ارتقائی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، ترقی یافتہ جدید کتابوں کی طرف آنا پڑے گا، وہاں آنا پڑے گا تجھے۔ اگر جانا آگے جانا، ترقی کرنی ہے، ذہنی ترقی، علمی ترقی کرنی ہے تو تو نے ادھر بیٹھنا نہیں، آگے جانا۔ قرآن کی تعلیم اس مرحلے میں ہے، ٹھیک ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اگلا مرحلہ جدید مرحلہ، اور خداوند متعال کی تعلیمات کا نچوڑ اور جس کے اندر مکمل طور پر احاطہ ہے، جو ہر انسان کے لیے، جو قیامت تک کے انسان کے لیے کافی ہے اور وافی ہے، وہ کیا قرآن مجید ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ، ہر خشک و تر، ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، اس کے ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے۔ وہ قرآن سے دوری خیانت ہے، قرآن سے دوری بے وفائی ہے، قرآن سے دوری بے وقوفی ہے، قرآن سے دوری بے عقلی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب ہے، جن کو باقاعدہ طور پر خداوند متعال نے، اس خالق کائنات نے فرمایا کہ ایمان لے کے آؤ، اس پر ایمان لے کے آؤ، ابھی اس کا دور ہے، ابھی اس کا زمانہ ہے، یہ ابھی اس کا لیٹسٹ ورژن ہے، یہ تمہارے لیے، یہ قیامت تک کے لیے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، نہ انجیل کو مانا جو اس سے پہلے، نہ بعد میں قرآن کو مانا، کہا کہ ہم صرف تورات جو ہے اس پر ایمان ہے۔ یہ جھوٹ ہے، خداوند متعال نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ ان کے چہرے سے جو پردہ ہٹایا وہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں کیسے جھوٹ ہے۔ پہلا جھوٹ کیا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے، قرآن پہ نہیں لائیں گے، کیونکہ تورات ہماری کتاب ہے، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق ہے۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ تم انانیت کا شکار ہو، خود خواہی کا شکار ہو، خود خواہی نے تمہیں گرفت میں لیا ہو۔ تم اگر حق پرست ہوتے تم فوراً چلے آتے، تمہارے قدر عقل ہوتے تو فوراً چلے آتے۔ ایک دو، خداوند متعال نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو، قرآن پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، خدا نے فرمایا جھوٹ ہے۔ دوسرا جھوٹ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تورات پر واقعاً تمہارا ایمان ہے تو تم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، 91 نمبر آیت ہے۔ قُلْ، ان کو کہہ دیں، لِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ کے نبیوں کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ تورات کو ماننے کا ہے نا ادعا، آپ کا یہ ہے نا، ہم تورات کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے۔ خدا نے فرمایا تم تورات کو بھی نہیں مانتے ہو، اس لیے کہ اگر تم تورات کو مانتے، وہ بھی تو احکام الہی ہے نا، تو خدا کا حکم کہیں پہ دکھاؤ کہ جہاں پہ قتل نبیوں کا ذکر ہو، نبیوں کے سلام اللہ علیہم کے قتل کا حکم ہو، ان کے مارنے کا حکم ہو، ہے کہیں پہ؟ خداوند متعال کہ عام بے گناہ انسان کو بھی قتل کرنے کو حرام سمجھتا ہے۔ تم نے نبیوں کو قتل کیے، ایک ایک دن میں پتہ نہیں سینکڑوں نبیوں کو تم نے قتل کیا، 70 نبیوں کو تم نے قتل کیے، اور تم کہہ رہے ہو ہم تورات پر عمل کرنے والے۔ نہیں، تم جھوٹ ہو، تم جھوٹے ہو اس معاملے میں بھی۔ دو، جھوٹ کے لیے اگلی دلیل انانیت، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل قتل کیا، تم قاتل ہو، دو دوسری دلیل۔ تیسری دلیل تم نے بچھڑا پرستی کیوں کی؟ پھر حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے 40-30 دن کے لیے، پھر ایکسٹینڈ ہوا 40 دن تک، تو تم نے ان کی غیبت میں تم نے پھر بچھڑے کو کیوں خدا مانا؟ اگلی آیت 92 نمبر آیت، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، تمہارے پاس تو موسیٰ آیا تھا، معصوم آیا تھا، نبی خدا آیا تھا۔ آج ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں نا، ہمارے درمیان میں امام ظاہری موجود نہیں ہے، وہاں پہ خود ولی خدا، امام، پیغمبر، نبی ان کے درمیان میں آئے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وَلَقَدْ یقیناً جَاءَكُمْ، تمہارے پاس آئے موسیٰ بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، بڑے بڑے معجزے موسیٰ کے۔ دریا شق ہو، دشمنوں کو
اس میں غرق فرمائے. اس کے بعد جو مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، جو ظلم کی چکی میں پسے، ان کو آزاد کرے، ان کو لے کے جائے اس پار. اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تمہارے پاس موسیٰ آیا بینات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ. ثم اتخذتم العجل، پھر تم من بعدہ، یعنی جب موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے اس کے بعد تم نے بچھڑے کو تم نے خدا مانا، بچھڑے پرستی کی، بچھڑا پرستی کی تم. وانتم ظالمون، خدا نے فرمایا کہ تم ظلم کر رہے تھے، تم ظالم بن گئے تھے. تم کہہ رہے کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تم کہہ رہے کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، تورات پر ایمان لانے والے ہو. تم تو ظالم تھے، خدا کے مقابلے میں بچھڑے کو لے کے آئے ہو. اللہ اکبر. خداوند متعال کے کو چھوڑ کر ایک جانور کو لے کے آئے ہو. خدا کی خدائی کو چھوڑ کر جانور کی پرستش تم نے کی ہے. توحید کو چھوڑ کر مشرک کی طرف تم چلے گئے ہو. موحد اگر تھے، مشرک کیوں بنے ہو تم؟ وانتم ظالمون، تم نے ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. ظلم ہے، یہ ظلم ہے. خودکشی ظلم ہے نا. خودکشی کیا ہے؟ ظلم ہے. اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہے؟ فکر کشی ہے، دین کشی ہے، ایمان کشی ہے. اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان جو فکر، الہی فکر ہے، اس کو چھوڑ دے، اپنا عقیدہ چھوڑ دے اور چھوڑ کر شرک کی طرف چلا جائے. فرمایا تو وانتم ظالمون، تم تو ظلم کر رہے تھے، تم ظالم بن گئے تھے اس وقت. تیسری دلیل، چوتھی دلیل 93 نمبر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، تم نے چوتھی دلیل تمہارے جھوٹے ہونے پر کہ تم حتیٰ کہ تورات کے بھی ماننے والے نہیں ہو، ایمان لانے والے. وہ کیا ہے؟ تم نے خیانت کی ہے، تم نے عہد شکنی کی ہے، عہد شکنی کی ہے، تم نے وعدہ خلافی کی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تم سے میثاقکم، تم سے جب اخذ میثاق لیا گیا، میثاق لیا گیا، وعدہ لیا گیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا گیا اور کہا گیا خذوا ما، پکڑو اس تورات کو قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور اس کو غور سے سنو. قرآن تورات کے ہر کلمے کو سنو، ہر آیت کو سنو، خداوند متعال کے ہر فرمان کو غور سے سنو. اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور سنو خدا اس کتاب میں کیا فرما رہا ہے. جب خدا نے یہ عہد لیا تمہارے سے، تم نے کیا کہا؟ دیکھیں ان کا قول آپ دیکھیں. قالوا سمعنا وعصینا. اللہ اکبر. اتنے بگڑ گئے تھے. انہوں نے کہا ہم سمعنا واطعنا. قرآن میں مخلصین کے لیے بھی خدا نے فرمایا نا، وہ کیا کہتے ہیں جب خدا فرماتا ہے کہ پیروی کرو، ایمان لے کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا. ہم نے سن لیا ہے پروردگارا، اے پروردگارا سن لیا ہے، سننے کے بعد ہم اطاعت کریں گے. لیکن یہاں پہ برعکس ہے. انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا. بدتمیزی، اہانت، توہین. ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم معصیت کریں گے. آپ نے کتنا بڑا جری کسی کو دیکھا ہے؟ کس قوم کو دیکھا ہے آپ نے جو اپنی زبان سے علی الاعلان عصیان کی بات کرے، نافرمانی کی بات کرے؟ تورات پر ایمان لانے والے اس طرح کہتے ہیں. پردہ اٹھایا خداوند متعال نے. قالوا سمعنا وعصینا. ہم نے سن لیا ہے اے موسیٰ، ہم نے سن لیا ہے اے خدایا، ہم نے سن لیا. وعصینا، ہم انسنا کر دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، ہم اس پر عمل ہی نہیں کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. بہت ہی اہم جو ہے نا یہاں پہ خداوند متعال نے کیوں شرک کی طرف گئے؟ خداوند متعال فرما رہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ. اشربو یعنی شربہ کے اس لفظ میں دو معنی ہے. اشربو کا ایک معنی ہے کہ جب ایک رسی سے ایک حیوان کو باندھ دی جائے محکم اور مستحکم طور پر، یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں مفسرین؟ فرماتے ہیں یہاں سے مراد ہے کہ دنیا کی محبت کی رسی نے ان کے قلوب کو باندھ دیا تھا. اس بچھڑے کی، اس جانور کی محبت، جانور کی محبت، جانور کی محبت، اس جانور کی، اس بچھڑے کی محبت کی رسی نے ان کے دلوں کو جکڑ لیا تھا. اللہ اکبر. محبت، کس سے محبت کر رہے ہیں؟ جانور سے. اس خدا کی محبت کو چھوڑ کر
جو محسن ہے، جو منعم ہے، جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، جس نے جو ہادی ہے، اس کی محبت کو جو بچھڑے کے پیچھے چلے گئے، اس کی محبت کی رسی نے، اس بچھڑے کی محبت کی رسی نے ان کے قلوب کو باندھ دیا تھا۔ اور ایک اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ کیونکہ اشراب یا شرب سیراب کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی بچھڑے کی محبت کے پانی سے ان کے دلوں کو سیراب کیا گیا تھا، عجین ہو گئے تھے، یعنی شرک ان کے خون میں شامل ہو گیا تھا، محبت شرک، اس بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں چلا گیا تھا، اتنے گر چکے تھے کہ ایک جانور کی پوجا کریں گے خداوند متعال کی پرستش کو چھوڑ کر۔ خداوند متعال نے فرمایا 93 نمبر آیت میں قل بئس ما، یہ آخری قل، ان سے کہہ دو، یہ جو کر رہے ہیں ان سے کہہ دو، کیونکہ انہوں نے کیا کہا، قالوا نؤمن بما انزل، نؤمنو کا ہم ایمان لائیں گے تورات کے اوپر، یہاں پہ نتیجہ دیا خداوند متعال نے، ان سے کہہ دو اگر تم مومن ہو نا، مومن جس ایمان کی تم بات کر رہے ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ کتنا برا ایمان ہے، کتنا برا ایمان ہے، تو ان سے کہہ دو اگر تم مومن ہو، یہی ایمان اگر تمہارا ہے جس کا تم نے اعلان کیا ہے، کتنا برا ایمان ہے کہ جس نے تمہیں برا حکم دیا ہے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنا برا ایمان ہے کہ جس برے ایمان نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا کہ بچھڑے کی پرستش کرو اور تورات کو جو ہے وہ چھوڑ دو، عمل نہ کرو، قرآن کو چھوڑ دو، عمل نہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ بس خداوند متعال نے فرمایا مومن اگر ہو تو، مومن کی نشانی ہیں، مومن کے ذمہ داری ہیں، مومن کے گردن پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مومن سست تو نہیں ہوتا، مومن مشرک تو نہیں ہوتا، مومن قاتل تو نہیں بنتا، مومن خدا کے حکم کے سامنے اپنی انانیت کے اظہار تو نہیں کرتا، مومن اپنے وجود کے اظہار تو نہیں کرتا، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن یعنی اپنے آپ کو فلاں کرنے والا، مومن یعنی کہ حکم خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو قربان کرنے والا، چیز ہے کہ اپنے آپ کو اپنا اکڑ دکھانے والا، اس کو مومن نہیں کہا جاتا۔ یہ بیماری، اکڑ کی بیماری، تکبر کی بیماری، یہ بنی اسرائیل میں یہ بیماری پائی جاتی تھی۔ خداوند متعال نے اس بیماری کا اعلان کیا، اس کا اظہار کیا ہمارے سامنے، اور ہمیں آئینے کے طور پر دکھایا کہ دیکھو یہ بیماریاں بنی اسرائیل کی تھیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے یہ گرے اور یہ نابود ہوئے، اور انہوں نے اپنی کتاب کو تحریف کیا انہی بیماریوں کی وجہ سے، اور دین خدا کو چھوڑ دیا، اور حتیٰ کہ اتنے گرے کہ حیوان کی پرستش شروع کر دی۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی؟ اس ذلت سے بچو انشاءاللہ۔ خداوند متعال کے حضور دعا کرنے پر پروردگار عالم ہم سب کو دین اور دینی احکام اور دینی نظریات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جو عبرتیں خداوند متعال نے قرآن میں رکھی ہیں، خدا ان عبرتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان سے عبرت و درس لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، برے صفات سے ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار اگر ہم سست ہیں، ہماری ان سستی کو خدایا ختم فرما۔